عقیدہ ختم نبوت کو بہانہ بنا کر ختم نبوت کے اصل چوکیدار اہل حدیث کو گالی دینے والے مجرموں، تم نے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کو پکڑا، ہم نے مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو نہیں۔ ہمیں تو ہمارے امام مالک نے درس دے دیا تھا، میرے آقا کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام کہا کرتے تھے دنیا میں ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، فاطمہ کے بابا کی کوئی بات رد، تم نے کہا ہمارے پیر کی رد نہیں ہو سکتی، تم نے کہا بزرگوں نے فرمایا ہے، سوچ سمجھ کے فرمایا ہوگا، تم نے کہا بابا کی بات، پیر کی بات، امام کی بات اگرچہ غلط ہے، حدیث رسول کے مخالف ہے، لیکن ہم پہ باپا جی کی بات ماننی ضروری ہے۔ تم ختم نبوت کی باتیں کرتے ہو عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے تم نے ختم نبوت کا کیا دفاع کرنا، تم تو رب کی توحید کا دفاع نہ کر سکے، تم تو رب کی توحید کے مسئلے میں فیل ہو گئے۔ ختم نبوت کی بات کی بات ہے، تم تو ایک رب کی ربوبیت پر، ایک اللہ کی الوہیت پہ ایمان صحیح طریقے سے نہ لا سکے، بلکہ مجھے آج یہ جملہ مجبور ہو کے کہنے دیجئے، کوئی جائے اور سنائے آصف جلالی صاحب کو، کوئی جائے سنائے خادم حسین رضوی گالیوں والے بابے کو، باپوں کے بھی الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، اس بابے کا نام گالا کٹنے والا بابا ہے جو صبح شام گالیاں دیتا ہے۔ تمہیں پیارے نبی کے ساتھ کیا رشتہ؟ میرے نبی نے تو یہودیوں کی گالیوں کا جواب گالیوں میں نہیں دیا، تمہیں سوائے زبان پہ گالیوں کے کوئی بات نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں سنو، اللہ کی قسم، جذبات میں نہیں، فضا میں خالی بات نہیں، دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جتنے جرم مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے قبروں کو پوجنے والوں، وہ سارے جرم تمہارے باپوں نے کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے دروازے تک پہنچانے والے تم تھے۔ مزید کہنے دو، مرزا کو خام مٹیریل دینے والے تم تھے، نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو تم تھے، راستے تم نے کھولے تھے، راستے تم نے کھولے تھے۔ تمہارے پیر کے پاس ایک مرید آیا تھا، تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی بات، اور اللہ کی قسم میرا پیش کیا ہوا کوئی ایک حوالہ مائی کا لال اس کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری کے پاس مرید آیا تھا، مرید نے کہا تھا بابا جی مرید کر لو، سلسلہ قادریہ میں داخل کر لو۔ کہا اچھا، دو مرید آئے تھے، ایک سے کہا آگے آ جا، وہ آگے آ گیا، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا ہے استغفر اللہ، پیر نے کہا استغفر اللہ۔ مرید نے کہا بابا جی آپ نے کیوں استغفر اللہ کہا؟ تو نے کیوں کہا؟ کہ میں نے تو اس لیے کہا کہ میں تو آپ کو پیر فقیر بابا بزرگ سمجھ کے آیا تھا، آپ اتنے جاہل نکلے کہ رسالت میں اپنا نام لکھ لیا، تو میں اس لیے غلط جگہ پر آنے کی وجہ سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہ میں نے استغفر اللہ اس لیے پڑھا، جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کے پردوں کے پیچھے سے مرزا تم نے نکالنا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دو، قادیانیت نے لا الہ الا اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کا کلمہ نہیں نکالا، یہ تمہارے پیروں نے نکالا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا کو غیر تشریعی بغیر شریعت کے نبی یہ مانتے ہیں۔ اصل نبوت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے پیروں نے، تمہارے باپوں نے، تمہارے صوفیوں نے ڈائریکٹ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کروایا۔
پیچھے ہو گیا. دوسرے سے کہا تو آ گیا, تو نے مرید بننا ہے؟ کہا جی بننا. آگے آیا, پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے تو آپ کو اور کچھ ماننا تھا, آپ ورے ہی گر پڑے, صرف رسالت پہ ہی راضی ہو گئے. رسالت کے بعد مقام کیا ہے جی مخلوق میں سب سے افضل میرے آقا ہے نا, اور پھر خالق کا مقام ہے اور تو کوئی نہیں. مخلوقات میں میرے آقا سے پیارا کوئی اور اس کے بعد خالق و مالک ہے. کہا باپا جی میں آپ کو خدا بنانے کے لیے, ماننے کے لیے آیا تھا, آپ تو ڈیگریڈ ہو کر اپنے آپ رسالت پہ گر گئے. مجھے اگر یہ کہتے کہ مجھے خدا مان, میں تجھے خدا مان لیتا. اس کے کندھے پہ تھپکی دے کر کہا بیٹھا رہو, تو بڑا چنگا پتر ہے, تینوں میں ساری گلاں دساں گا, بہ جا. کون ہمیں گالی دیتے ہو؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر سنگ باری کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے رب کی توحید پر چوکی داری کی ہے. ہم رب کے علاوہ نہ کسی کو الہ مانتے ہیں, نہ مشکل کشا مانتے